اب جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم کہہ کر جان کی قربانی پر آمادہ کیا کہ ایمان کی صداقت کے لیے تمہیں دینا ہوگی، اور آگے اگلی آیت میں مال کے خرچ کرنے اور مال کے انفاق کرنے اس کی طرف دعوت دی اور بلایا، جب ان دونوں چیزوں کی تیاری مکمل ہو چکی اور ایک مسلمان جان و مال قربانی پر آمادہ ہو چکا، اللہ رب العزت نے قتال کو فرض فرما دیا۔ کتب علیکم القتال، اللہ نے فرض کر دیا تم پر دشمنوں کے خلاف لڑنا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، یہ تمہیں ناپسندیدہ لگتا ہے یا تم پر دشوار گزرتا ہے۔ دین کے جتنے بھی احکام ہیں، فرائض ہیں، سب کے اندر وہ تکلیف ہے، اور سب کے اندر وہ سختی ہے، سب کے اندر شدت ہے، سب کے اندر تھکاوٹ ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ لیکن اللہ رب العزت نے کسی بھی عمل کی مشکلات کو اس کی فرضیت کے ساتھ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کام تم پر فرض کیا جا رہا ہے اور اس میں تمہیں مشکل بھی آئے گی۔ مسلمانوں پر نماز کا 5 وقت ادا کرنا بھی مشکل، روزہ گرمی میں آ جائے تو ٹھیک ٹھاک مشقت والا اور مشکل والا عمل ہے، حج کے اندر مشکل ہے، مال دینا اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کیا، اس کے اندر بھی مشقت ہے، مجاہدہ ہے، امتحان ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی فرضیت کے ساتھ ان کی مشقت کی طرف متوجہ نہیں فرمایا۔ کہ جہاد کی فرضیت کے بارے میں جو محکم ترین آیت قتال کے بارے میں اور اس لڑائی کی فرضیت کے بارے میں اتری، اللہ رب العزت نے ساتھ ہی اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس عمل کی مشقت اور اس عمل کی تکلیف اور اس عمل کا جو مجاہدہ ہے، شدت ہے، یہ دوسرے اعمال سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ حتیٰ کہ جہاد میں انسان پر بسا اوقات ایک گھڑی ایسا گزر جاتی ہے، 1 گھنٹے کی ایسی تکالیف آ جاتی ہیں کہ وہ اگر ان کے مقابل اپنی ساری زندگی کی تکلیفات کو اور پریشانیوں کو شمار کرے تو وہ اس کے سامنے ہیچ نظر آتی ہیں اور بہت معمولی نظر آتی ہیں۔ جہاد کے اندر اتنی مشقت اور اتنی تکلیف ہے، لیکن یہ ہوتا ابتداءً ہے جب ایک انسان جہاد کو اپنا عمل بنا لے تو جہاد کی ساری تکالیف اور پریشانیاں اور شدتیں اس سے رفع ہو جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرات علماء کرام کے ہاں جہاد کی فرضیت کے بارے میں سب سے واضح اور سب سے محکم آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں قتال کو فرض فرمایا۔ قتال یعنی مقاتلہ، دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں آ کر انہیں قتل کرنا اور قتل کرنے کی کوشش کرنا اللہ رب العزت کے دین کی سربلندی کے لیے۔ یہاں پر جو بحث خلاصہ کر لینا اس کا مناسب ہے وہ حکم جہاد کی بحث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام ہمیں دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکام ہمیں دیے، ہر حکم کا ایک درجہ متعین ہے۔ فرض ہیں، واجبات ہیں اور سنن ہیں، مستحبات ہیں، مندوبات ہیں، یہ سارے درجات ہیں اعمال کے۔ تو یہ جہاد جس کے بارے میں، قتال و جہاد جس کے بارے میں قرآن مجید میں سینکڑوں آیات اتری، اس کا درجہ کیا ہے ان اعمال میں اس فقہی اعتبار سے، اس کی بحث حضرات فقہاء کرام کا ایک معرکۃ الآراء بحث ہے، وہ سن لیجئے۔ امت کا ایک طبقہ حضرات تابعین میں حضرت سید ابن مسیب، عطاء ابن رباح وغیرہ اور ان کے ساتھ اور بھی بڑی جماعت تابعین کی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جہاد نماز روزے کی طرح فرض عین ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کے لیے عملی طور پر خود نکلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک تو مکلف بنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ الگ خطاب کر کے، تو اس سے وہ استدلال لا تکلف الا نفسک، اور ایسی اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کا لازمی امتحان قرار دیا، جیسے 2 آیات اب تک آپ کے سامنے گزر چکی، مزید بھی آگے آئیں گی۔ ان ساری آیات سے وہ استدلال کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب من حیث الجماعت نہیں بلکہ من حیث الفرد اللہ رب العزت نے ہر شخص پر اسے لازم فرمایا، تو جو شخص زندگی بھر ایسا نہیں کرتا وہ فریضے کا تارک رہتا ہے اور گناہگار ہوتا ہے، اس کا ایمان نفاق زدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس لیے اس پر وعید دی کہ ایسے آدمی کو ایمان کامل نصیب نہیں ہوتا۔ البتہ جمہور علماء کرام کا موقف سورہ توبہ کی ایک آیت کی وجہ سے، جو آیت ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ سارے مسلمانوں پر ایک ساتھ نکلنا لازم نہیں ہے۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور امت کا اجماعی موقف جس پر علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عطیہ کے حوالے سے اجماع نقل کیا، والذی استمر علیہ الاجماع، کہ جہاد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کفایہ ہے۔
اذا قام به من قام من المسلمین سقط عن الباقین۔ مسلمانوں کی اتنی جماعت اگر جہاد میں مشغول رہے کہ ان کو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے افرادی قلت کا سامنا نہ ہو اور قلت کی وجہ سے مغلوب ہونے کا خطرہ ان کے لیے نہ رہے، تو باقی مسلمانوں پر سے فریضہ جہاد ساقط رہتا ہے، یعنی وہ فریضہ کے تارک ہونے کے گناہگار نہیں ہوتے۔ البتہ جہاد کا ثواب اور جہاد کی فضیلت صرف انہی لوگوں کو ہی ملتی ہے جو میدان جہاد میں جا کر لڑ رہے ہوتے ہیں یا انہوں نے جہاد میں معاونت کی ہوتی ہے۔ یہ امت کا اجماعی موقف ہے۔ البتہ 3 صورتیں اگر پیش آ جائیں، ان صورتوں میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، یہ بھی اسی اجماع کے ساتھ شامل ہے۔ الا اذا هجم العدو، جب دشمن جو ہے وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے یا اور 3 صورتیں جو ہے وہ پیش آ جائیں تو ایسی صورت میں جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ امت کا اجماعی موقف ہے، دوبارہ سن لیجئے، جس پر اجماع نقل کیا گیا۔ جہاد مسلمانوں پر ابتداءً فرض کفایہ ہے۔ مسلمانوں کی اتنی جماعت اگر جہاد میں مشغول رہے کہ ان کو میدان جنگ میں قلت کا سامنا نہ ہو، افرادی قلت کا، اور قلت کی وجہ سے ان کے مغلوب ہونے کا خطرہ نہ ہو، تو باقی مسلمانوں پر سے اس کی فرضیت ساقط رہتی ہے، البتہ وہ اس کے اجر میں شریک نہیں ہوتے۔ البتہ اگر 3 صورتیں پیش آ جائیں تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ امت کا اجماعی موقف ہے۔ 3 صورتیں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں۔